اس طرح کی باتیں جہاں سے بھی یہ لاتے ہیں اور دلیل بناتے ہیں، ان میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 190 آیت ہے، آیت کا نمبر ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو جہاں ملے وہاں مارو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے تم کو نکالا۔ تو اب ذرا ان آیات پر غور کریں تو ان آیات سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو خاص قوم کے ساتھ ہوا ہے، اور پوری دنیا انسانیت اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد آپ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو پھر جو مشرکین تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، یہاں تک کہ حضور کے غلاموں کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، تو جب ان کی پیٹھ کی چربی پگھلی تو اس سے آگ بجھ گئی۔ یہ ظلم ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے منہوں پر آگ کی دھونی دی جاتی، تو طرح طرح کے ظلموں سے اذیتوں سے انہیں زد و کوب کیا گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کا حکم ہوا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو سال بھر گزرے تھے کہ مشرکین نے مدینے پر چڑھائی کر دی، تو اسے غزوہ بدر بولتے ہیں، اور جب اس سے بھی ان کو سکون نہ ہوا تو کیا ہوا کہ پھر مدینے پر چڑھائی کی، اسے غزوہ احد بولتے ہیں، اور جب اس سے بھی ان کے سینے کی آگ نہ بجھی تو پھر کئی قبائل اور کئی مذاہب کو اکٹھا کر کے پھر مدینے پر چڑھائی کر دی۔ تو اب ذرا آپ غور کریں کہ جو قوم مسلم پر بار بار چڑھائی کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے، یا امت مسلمہ جو ہے وہ دہشت گرد ہوگی؟ ایک اگزامپل دوں آپ کو کہ ابھی چند سال قبل جب چین نے لداخ پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہونا چاہا، تو ہمارے ہم وطن سپاہیوں نے ان کے اس ظالمانہ کارروائی کا جواب دیا۔ تو اس ظالمانہ کارروائی کے جواب کو کوئی بھی لا جو ہے اس کو یہ قرار نہیں دیتا کہ یہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے، بلکہ ان کے ظلم کے جواب دینا ہوتا ہے یہ۔ تو مذہب اسلام نے جب کبھی بھی جو ہے اس طرح جو ظالموں کے سامنے آئے ہیں تو ان کے حملے کا جواب دیا ہے، نہ کہ ان پر چڑھائی کی ہے۔ اب ذرا آیات پر غور کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے جو ہم کلام ہوا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو پتا چلا جو تم سے نہیں لڑتے ان سے مت لڑو، اور آگے اللہ فرماتا ہے حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور کہا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے تم کو نکالا ہے۔ اب ذرا غور کرے، جب صحابہ کرام نے مکے سے ہجرت کی ہے تو مکۃ المکرمہ میں ان کی اپنی تجارت بھی تھی، ان کے اپنے مکان بھی تھے، ان کا مال و زر بھی تھا، سب کچھ چھوڑ کر کے جو ہے بمجبوری جو ہے اللہ کے حکم پر جو ہے ان کو چھوڑنا پڑا تھا۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں پر نقش کریں کہ قرآن پاک کی 36 آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر جہاد کا ذکر ہے تو 2 لفظ ذکر کیے جاتے ہیں، ایک ہے جہاد
ایک ہے قتال، بلکہ 5 لفظوں کو اپنے ذہنوں پر نقش کریں، ایک ہے جہاد، ایک ہے قتال، ایک ہے بغاوت، ایک ہے خارجیت، اور ایک ذہن سے نکل رہا ہے، تو یہ 5 لفظ ہیں۔ عداوت، تو یہ 5 لفظ ہیں، ان 5 لفظوں کے معنی و مفہوم کو ہمیں اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو 36 آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر جہاد کا لفظ ہے اور متن میں باقاعدہ ذکر ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا ذکر نہیں کیا، اور 60 آیات ایسی ہیں کہ جس پہ قتال کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر جہاد ذکر نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جہاد کا نیسیسری معنی قتال نہیں ہے، اور نہ ہی قتال کا نیسیسری معنی جو ہے وہ جہاد نہیں ہے، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ تو ہمیں دونوں کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک قرآنک اسکیم ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور لفظ جہاد جو ہے یہ ایک براڈر ٹرم ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک وسیع تر اصطلاح رکھتا ہے، جیسے کہ عبادت۔ اب عبادت کیا ہے؟ اب عبادت میں نماز پڑھنا بھی شامل ہے، عبادت میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی شامل ہے، عبادت میں کوئی کتا مر رہا تھا پیاس سے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، اس کے جسم میں جو ہے زندگی کی تاکہ رمق آ جائے، چمک آ جائے، تو وہ پانی پلا دینا بھی جو ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ کسی سے مسکرا کر اس معنی کر ملنا کہ جو ہے اس کے دکھوں کو دور کیا جائے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ کسی کو نیک مشورہ دے دینا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ حلال روزی کے لیے صبح کو نکل جانا اور شام کو رات کو لوٹنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو پتہ چلا نماز ایک عبادت ہے، نماز کل عبادت نہیں ہے، نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت کی ایک وسیع تر اصطلاح ہے۔ اسی طرح جہاد جو ہے یہ بھی ایک وسیع تر اصطلاح رکھتا ہے۔ جہاد میں جہاد بالمال بھی آتا ہے، جہاد بالنفس بھی آتا ہے، جہاد بالعمل بھی آتا ہے، جہاد بالسیف بھی آتا ہے۔ جہاد بالمال کیا ہے؟ جہاد بالمال یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو ہے خوب پیسہ دیا ہے، تو لوگوں کی امداد کریے، چیریٹی کریے، خیرات کریے، ان کے غریب طبقہ لوگوں کی، پسماندہ لوگوں کی مزاج پرسش کریے، آپ سے جو ہو سکتا ہے ان کی وہ امداد کریں، تو یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ جہاد بالنفس کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنا، اپنے آنکھوں کو گندگیوں سے آلودہ نہ ہونے دینا، حق کو صاحب حق تک پہنچانا، یہ جہاد بالنفس کہلاتا ہے، کہ اپنے آپ کو نفس امارہ سے بچانا ہے۔ اور جو ہے جہاد بالعلم کیا ہے؟ علم کو پھیلانا ہے، یونیورسٹیز قائم کرنا ہے، کالجز قائم کرنا ہے، اسکولز قائم کرنا ہے، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو جو ہے وہ ایجوکیشن میں جو ہے اسے اپ بلڈ کرنا ہے، اسے بڑھانا ہے، تو یہ جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ اب جہاد آخری قسم آتی ہے جہاد بالسیف کی، جسے قتال کہہ لیں، فائٹنگ کہہ لیں، لیکن اس کی بھی جو ہے کچھ شرطیں ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قانون ہیں۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھیں، قرآن پاک کو جو ہے الحم سے لے کر والناس تک پڑھیں، حضور کی سیرت طیبہ کے جو 23 سال ہیں ان کو پڑھیں، تو جو لوگ قرآن اور سنت رسول کو فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، تو انہیں اس کا پابند ہونا پڑے گا۔ تو جو لوگ قرآن اور سنت رسول کے خلاف ہیں، تو جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں تو اسے وہ جہاد نہ کہیں، اور اپنی پہچان کو جو ہے مسلمانوں سے متعارف نہ کروائیں۔ سب سے پہلی قسم آپ دیکھیں جو جہاد کی بنتی، جہاد بالسیف کی، وہ ہے ڈیفینسو وار۔ وہ کیا ہے؟ کہ دشمن آپ پر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا، حملہ آور ہے، اور تو جو یہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ان کا ڈیفنس کریں۔ اس قسم میں جو ہے غزوہ احد جو شامل ہو جایا کرتا ہے۔ اور دوسری قسم آتی ہے پریمپٹیو ڈیفینسو وار۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دشمن آپ پر حملہ کرنے کی پوری سازشیں کر چکا ہے اور کوئی شک و شبہات نہیں رہے ہیں، تو اب آپ
کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے بارڈر پر ان کا ڈیفنس کرتے ہیں, ان کو روکتے ہیں, تو یہ پہلے ہو چکی, یا ان کی سرحدوں کے قریب جا کر کے ان کا ڈیفنس کرتے ہیں, تو یہ ایک پریمپٹ کی ڈیفنس تھی جو ایک وار ہے جسے پریمپٹیو ڈیفنسو وار بولتے ہیں. اس میں 4 جنگیں آ جاتی ہیں, غزوہ خیبر, غزوہ خندق, غزوہ تبوک اور غزوہ حنین. تو یہ پریمپٹیو ڈیفنسو وار میں یہ 4 جنگیں آ جاتی ہیں. اور تیسری قسم آتی ہے ریپلشن آف ایگریشن آتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی ایسا ملک ہے, کوئی ایسا شہر ہے کہ جس کی سرحدیں آپ سے قریب ہیں, آپ ان کی سرحدوں کے سے ملتے ہیں, اور وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر انسانیت کو جو ہے اس کو مسمار کیا جا رہا ہے, قتل و غارت گری ہو رہی ہے. تو اب آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ چاہیں تو وہاں پر جا کر کے ان کا دفاع کر سکتے ہیں اور انسانیت کو بچا سکتے ہیں. اور اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جنگوں میں جو ہے آپ شریک ہوئے, جس میں یہ مسئلہ جو ہے بنو مکنہ کے ساتھ آیا ہے, بنو خشخاش کے ساتھ آیا ہے, بنو تمرہ کے لوگوں کے ساتھ آیا ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں میں شریک ہوئے, اور اکثر ایسا ہوا کہ جو ہے کہ لڑائی کی نوبت نہ آئی اور مسئلہ جو ہے حل ہو گیا. اور چوتھی قسم آتی ہے بریچ ٹریٹی آف پیس. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے سے آپ ایٹ وار تھے, پہلے سے آپ حالت جنگ میں تھے, جیسے کہ مثلاً حدیبیہ, کہ آپ نے جنگ صلح حدیبیہ کا سنا ہوگا کہ 10 سال کا جو ہے پیس پیکٹ ہوا تھا, لیکن مشرکین نے کیا کیا کہ اس معاہدے کا پاس و لحاظ نہ رکھا, اور پھر جو ہے مسئلہ جو ہے لڑائی کی نوبت آ گئی. تو اسے کہتے ہیں بریچ ٹریٹی آف پیس. تو یہ وہ قسمیں ہیں, اگر آپ ان قسموں کو, ان اقسام کو پیش نظر رکھیں اور پھر جو ہے ان جنگوں کو اپنے سامنے رکھیں, تو یقین جانیں کہ یہ جتنے بھی اقسام ہیں, اگر کوئی بندہ اپنا ڈیفنس کرتا ہے تو اسے دہشت گردی نہیں کہتے, اگر کوئی بندہ جو ہے کسی کی مدد کرتا ہے, امداد کرتا ہے, تو اسے جو ہے اسے بھی دہشت گردی نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں. اور جو ہے جو معاہدے طے ہو جاتے ہیں, اگر بندہ کوئی ان معاہدے کو ترک کرتا ہے, ان کو توڑتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ جنگیں ریسٹور ہو جایا کرتی ہیں, اور آپ کو حق ہو جایا کرتا ہے کہ آپ پھر جو ہے ان سے مقابلے میں آ جائیں. تو غیر مسلم مفکرین جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو ہے ان لفظوں کو غلط معنی سے متعارف کرنا ہے, تو اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر آپ ان اقسام کو آپ کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی جنگ ہو تو وہاں پر بچوں کو نہیں مارنا ہے, عورتوں کو نہیں مارنا ہے, بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے, اور جو ہے جو فلاح ہیں, جو فارمرز ہیں, ان کو نہیں مارنا ہے, تاجروں کو نہیں مارنا ہے, سفیروں کو نہیں مارنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ وہ جگہیں جہاں پر مسلم حکمران نہیں ہیں اور کرپٹ رولرز وہاں کے حکمران ہیں, یا حکمرانی آپ کی نہیں ہے, اسے دارالحرب یا دارالکفر کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے, کیونکہ تمام اسکالرز چاہے وہ حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہیں, سب کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہاں پر نمازوں کی اجازت ہے, وہاں پر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, مسجدیں قائم ہو رہی ہیں, مدارسوں کا قیام ہو رہا ہے, لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, شہادت توحید و رسالت ہو رہی ہے, تو اسے دارالحرب یا دارالکفر قرار دینا یہ نااہلیت اور ناعلمی کی بات ہوگی. جب تک شریعت اسلامیہ کا ایک قانون بھی وہاں پر نافذ ہے اور آپ کو حکم ہے اس کی اجازت کی, اس کے کرنے کی, تو تب تک آپ اس کو جو ہے دارالحرب یا دارالکفر قرار نہیں دیں گے. دیکھیں اس وقت پرفتن میں محض جوش کو اپنا جو ہے رہبر نہ بنائیں, بلکہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم پر ہر حکم کو اپنے جوش و جذبے پر ترجیح دیں. اور یہ بھی ذہن پر رکھیں کہ پہلے تو آپ قرآن بلکہ شریعت اسلامیہ کے قانون کو جاننے کی کوشش کریں, اور بہت اختصار کے ساتھ, کیونکہ وقت بھی نہیں بچا ہے, آپ بہت کچھ نہیں پڑھ سکتے, تو سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیۃ الممتحنہ, اس کو پڑھیں.
سرکار مفتی اعظم ہند کی ایک کتاب ہے ترک الہدا والارشاد الی احکام الامانۃ والجہاد، اس کو پڑھیں تو آپ کو بڑے احکام معلوم ہو جائیں گے. اور جو یہ طرح طرح سے جو پوسٹر بازیاں ہونے لگ جاتی ہیں اس سے بچیں، اس سے گریز کریں، اس سے اجتناب کریں. دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں ایک قانون بیان کیا ہے کہ مرتد یا یوں کہہ لیں مباح الدم کو گردن مارنے کا جو حکم ہے وہ صرف اور صرف حاکم کو ہے، وہ سلطان اسلام کو ہے یا اس کے نائبین کو ہے. عام رعایا کو صرف اور صرف یہ حق پہنچتا ہے